ہیں کہ ہمارے علاوہ باقی پوری دنیا غلط ہے. بات یہ ہے کہ طلب مدد اور عبادت کی تخصیص یہ تو اللہ ہی کے ساتھ ہے، اس سے تو کسی کو انکار نہیں ہے. کوئی مسلمان اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا، یہ بات آپ کے ذہن میں رہے. اور خواہ کسی اور کو اس شعبے میں پڑھنا بھی نہیں چاہیے. بات یہ ہے کہ کفر و ایمان بھی ایک ایسا معاملہ ہے کہ حالت ایمان کے بعد انسان کبھی کفر میں نہ جانا پسند کرتا ہے اور نہ ہی جاتا ہے. تو کچھ مشابہ چیزیں دیکھ کر یہ فرض کر لینا کہ ایسا ہی ہے، ویسا نہیں ہوتا. آپ اس سے صرف ایک بنیادی بات یہ پوچھ لیں کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اس میں تمہاری نیت عبادت کی ہے؟ وہ یقیناً آپ سے کہے گا نہیں. اب جب اس نے کہہ دیا نہیں تو آپ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں تم تو عبادت کر رہے ہو. یعنی نہ اس بات پہ مصر ہوں اور نہ اسے مجبور کریں کہ وہ خامخواہ اقرار کر لے کہ ہاں میں ایسا ہی کر رہا ہوں. دیکھیں نا، عوام میں تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو اب اگر کوئی یہ کہہ دے کہ نہیں میں، اور ایک عام سا انسان بھی اگر آپ پوچھیں گے تم عبادت کر رہے ہو، کہے گا نہیں تو عبادت کون کرے گا اللہ کے علاوہ. اور عبادت کس طرح کی ہوتی ہے؟ عبادت یہ ہوتی ہے کہ کسی کو آپ نماز پڑھتے دیکھیں یا کسی کو آپ یہ کہیں کہ معاذ اللہ یہ جو شخص ہے یہ اس طرح شرک کر رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ، اس طرح شرک کر رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ دوسرا اللہ مان رہا ہے معاذ اللہ. تو جو خود کو مسلمان کہے گا وہ تو کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا. تو ان باتوں پر توجہ رکھنا اور اس بات پر غور کرنا بہت ضروری ہے کہ کسی کو اگر آپ نے جھکتے دیکھا اور وہ کوئی چیز اٹھا رہا تھا اور آپ نے کہہ دیا تو سجدے میں جا رہا تھا، تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. اس لیے کہ وہ تو چیز اٹھا رہا تھا، اس کی تو نیت میں تھا ہی نہیں، تو آپ نے فرض کر لیا، تو یہ فرض کرنے کے آپ گناہ گار ہیں. مطلب یہ ہے کہ اگر 99 برائیاں اور ایک اچھائی ہے تو اس ایک اچھائی کو لے لینا چاہیے، 99 برائیوں کو چھوڑ دینا چاہیے. امام ابو حنیفہ کی طرف بھی یہی بات منسوب کی جاتی ہے کہ اگر کسی میں 100% کا معاملہ اس طرح ہو کہ 99% برائیاں اور 1% اچھائی ہو تو اس 1% کو لے لو. یعنی کم اچھائی ہے نا، تو کم اچھائی جو ہے وہ زیادہ میں تبدیل ہو سکتی ہے اور برائی کی زیادتی کمی میں آ سکتی ہے. لیکن 100% کسی پہ شبہ ظاہر کر کے اسے اسلام سے نکال دینا یا اسے دین سے خارج کر دینا یہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے. ہر مسلمان چاہے وہ کوئی بھی ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے، تو جو بھی یہ پڑھے گا وہ مشرک نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے اقرار کر لیا، اسے توفیق مانگ لی کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری ہی عبادت کروں، تیرے سوا نہ میرا کوئی حامی ہے نہ میرا کوئی مددگار ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے، تو میں تیری ہی عبادت کروں، تجھ ہی سے پناہ مانگوں، تیری ہی عبادت کروں، تجھ ہی سے مدد مانگوں. تو بات یہ ہے کہ اب ایسے میں اس آیت کریمہ کا دوسرا پہلو یہ لے لیا جائے کہ صاحب دیکھ لیجئے، اس میں جو ہے وہ ہر طرح کے وسیلے کے اور ہر طرح کی بات کی نفی کی گئی ہے. بات یہ ہے کہ وہ بارگاہ جس سے انسان کا اصلاً رابطہ ہونا چاہیے وہ تو اللہ ہی کی بارگاہ ہے، اس پر تو سب کا اتفاق ہے. باقی معاملات میں چونکہ تفصیلات ہیں، اس میں تفصیلات میں جانا ضروری ہے، تو اس لیے باقی معاملات میں جانا وہ ذرا تفصیل طلب ہے کہ وسیلہ کیا ہے، اسے مانگنا چاہیے کہ نہیں،
یہ شرک ہے کہ نہیں، یہ سب وہ سوالات ہیں جو یقیناً ایک عام انسان کے ذہن میں آتے ہیں، اور ان کا حل ہونا بھی ضروری ہے، جو یقیناً طور پر اپنے موقع پر حل ہوں گے بھی، ان پہ بات بھی ہوگی۔ اور عام طور پر تو ہمارے پاس یہی معیار ہے نا کہ شریعت جس بات کا حکم دے اسے مان لیا جائے۔ پھر اللہ رب العالمین نے انسان کو عقل دی ہے، عقل کا بھی اس میں استعمال کر لیا جائے، تب بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسی بات ہے جس سے شریعت مطہرہ اور عقل دونوں ہی انکار نہ کریں تو سبحان اللہ، بلکہ اگر وہ بات اس طرح سے شرعی ہو جائے اور شریعت اس کا جواز فراہم کرے، اس کی حمایت بھی کرے، تو الحمدللہ اس سے اچھی کیا بات ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سورہ فاتحہ کو صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔